کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے چند الفاظ کتنے بڑے خزانے کا سبب بن سکتے ہیں؟ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا اظہار ہے۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے محبوب نبی پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ذرا سوچیں، جس عمل کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، اس عمل کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کی پہلی عظیم برکت یہ کہ اللہ اپنے بندے پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، آپ نے صرف ایک مرتبہ کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوئیں۔ ہم دنیا میں ایک چھوٹی سی نیکی کے بدلے بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کتنا عظیم ہے کہ آپ کا ایک درود اللہ کی 10 رحمتوں کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص 10 مرتبہ درود پڑھے تو وہ 70 مرتبہ، اور اگر کوئی شخص اپنی زبان کو درود سے آباد کر لے تو یہ وہ تجارت ہے جس میں نقصان نہیں۔ دنیا کی ہر تجارت میں کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان، لیکن اللہ کے ذکر اور درود کی تجارت میں بندہ جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی رحمتوں کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور درود و سلام کی ایک خوبصورت برکت یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے دل کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ انسان جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس سے تعلق بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے تو اپنی زبان کو درود سے تر رکھیں۔ گھر کے کام کرتے ہوئے، سفر میں، تنہائی میں، رات کے وقت، صبح کے وقت، جب بھی یاد آئے محبت سے درود پڑھ لیجیے۔ اور یاد رکھیں، درود پڑھنے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور کسی بڑے عمل کا ہونا ضروری نہیں۔ بس زبان پہ محبت ہو اور دل میں ادب ہو۔ اور ایک خوبصورت بات یہ کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہمارا سلام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ سوچیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ خاموشی سے درود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ درود آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچایا جاتا ہے۔ کیا یہ احساس ہی دل کو نرم کرنے کے لیے کافی نہیں؟ پھر درود شریف کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے۔ جب اللہ سے مانگنے بیٹھیں، اللہ کی حمد کریں، پھر اپنے نبی پر درود بھیجیں اور اپنے رب سے دعا مانگیں۔ اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے آنسو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائیں۔ اپنے دل کا حال اللہ کو بتائیں اور درود کو اپنی دعا کی خوبصورت زینت بنائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، درود شریف کوئی جادوئی وظیفہ نہیں کہ ہم اسے صرف دنیاوی خواہشیں پوری کروانے کے لیے پڑھیں۔ درود عبادت ہے، محبت ہے، تعظیم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ اسے صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب کی محبت میں پڑھیں۔ کبھی بغیر کسی حاجت کے لیے بھی پڑھیں، صرف اس لیے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کا راستہ بتایا، وہ جنہوں نے امت کے لیے تکلیفیں برداشت کی، وہ جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی، ہمیں اخلاق سکھائے، معاف کرنا سکھایا، ہمیں رحم کرنا سکھایا اور ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دیا۔ تو کیا ہم اپنی مصروف زندگی میں ان پہ چند لمحے درود نہیں بھیج سکتے؟ نبی پاک پہ درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور جب بھی ہمارے آقا کا نام آئے ادب سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں بہت سی نیکیاں کم ہوں، لیکن درود کی یہ عادت ہماری زبان کو ذکر سے زندہ رکھے۔
اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سنت نبی پہ چلنے والا بنائے، اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں کو سکون دے۔ فی امان اللہ۔